أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر
لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظیم۔ سورہ قصص آخری 4 رکوع 88 آیات پہ مشتمل صورت ہوئی۔ اس کے 5 رکوع کا ترجمہ ہوا تھا، چھٹے سے لے کر آخری رکوع ہے۔ آیت نمبر 51 سے ترجمہ ہوگا 51۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں، سمجھیں۔ وہ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں تم لوگوں ہی کا فائدہ مقصود تھا کہ ہر موقع پر اس کے مناسب ہدایات دی جا سکیں، اور ایک کے بعد ایک ہدایات دے کر تمہیں اس بات کو موقع دیا جائے کہ تم کسی بات کو تو قبول کر لو۔ سمجھ آ گئی بات؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ھم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی کی ایک اور دلیل ہے، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو پہلے آسمانی کتابیں دی جا چکی ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی، ان میں سے جو لوگ حق کے طالب تھے وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول کی بشارت پچھلی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کو اور قرآن کریم کو مانتے تھے، اور جب آئے ہیں تو اس تصدیق کرتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں، یعنی مقابلہ کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو شخص پہلے ایک دین کو اختیار کیا وہ، اور جسے اس بات پر فخر بھی ہو کہ وہ ایک آسمانی کتاب کی پیروی کر رہا ہے، اس کے لیے نیا دین اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے بھی کہ اپنی پرانی عادت چھوڑنا دشوار ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کے ہم مذہب اسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان حضرات نے ان تمام تکلیفوں پر صبر کیا اور حق پر ثابت قدم رہے، اس لیے ان کو دوہرا ثواب ملے گا، یعنی برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں۔ دفعیہ کا مطلب یہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے، یعنی تم سے بحث میں الجھنا نہیں چاہتے۔ وہاں یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہیں اسلام کی توفیق ملے،
اور اس کے نتیجے میں تمہیں سلامتی ہو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنے زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا، بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بعض کافروں نے اسلام لانے میں یہ رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے ہمیں یہاں سے نکال بار کریں گے۔ قرآن کریم نے اس کے 3 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو اسی آیت میں یہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے کفر کے باوجود ان کو حدود حرم میں اتنا محفوظ بنایا ہوا ہے کہ سارے عرب میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لیکن حرم والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ چاروں طرف سے ہر قسم کے پھل کھینچ کر آتے ہیں، اور حرم آنے والے کسی زمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتے۔ جب تمہارے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حفاظت بخشی ہوئی ہے، تو جب تم ایمان لے آؤ گے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ پھر آیت نمبر 58 میں دوسرا جواب یہ دی گیا ہے کہ بربادی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آتی ہے، چنانچہ تم سے پہلی جن قوموں نے کفر کی اختیار کی ہے آخر کار وہی تباہ ہوئیں، نہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ پھر آیت نمبر 60 میں تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر کچھ تکلیف پہنچ بھی جائیں تو وہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ توضیح القرآن۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں اور ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب وہ ان کی رہائش گاہ ہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکی، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ یہ بیچ میں کفار عرب کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مذہب اور طریقہ کار سے ناراض ہے تو جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے جن کا حوالہ پچھلی آیت میں بھی دیا گیا ہے، اسی طرح ہم کو اب تک کیوں ہلاک نہیں کیا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ سب سے پہلے اپنا کوئی پیغمبر ان کے مرکزی علاقے میں بھیجتا ہے جو انہیں سیدھے راستے کی دعوت دے اور بار بار دیتا رہے تاکہ وہ راہ راست پر آئیں اور انہیں سزا دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر وہ اپنی گمراہی سے بعد آ جاتے ہیں تو انہیں ہلاک نہیں کیا جاتا، البتہ اگر وہ اپنی ظالمانہ روش پر اڑے رہتے ہیں تب انہیں سزا دی جاتی ہے۔ یہی معاملہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، وہی سلوک تمہارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار حق قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ اس کا یہ مطلب لینا پرلے درجے کی نادانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہیں اور تمہیں کبھی سزا نہیں ملے گی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جیسے ہم نے دنیوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہیں؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن تھر لیے جائیں گے۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کو کافروں نے معبود بنا رکھا تھا۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دست بردار ہوتے ہیں، یہ ہماری دعوت عبادت نہیں کرتے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نہیں کرتے، پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، سمجھ آ گئی بات؟ جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی، کتنا ہو گیا تھا یار؟ یہ آیت پڑھیے، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ ان کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دست بردار ہوتے ہیں، یہ ہماری دعوت عبادت نہیں کرتے تھے، انکار کر دیں گے۔ ان سے مراد بھی وہی شیاطین ہیں جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کافر لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور بات پوری ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شیاطین دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں آخر کار دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے فرمان کے مطابق ان شیاطین کے دوزخ میں جانے کا وقت آ چکا ہوگا، اس وقت وہ یہ بات کہیں گے، یعنی جس طرح ہم نے اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کی ان لوگوں نے بھی اپنے اختیار سے گمراہی اپنائی، ورنہ ہم نے ان پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی کہ یہ ضرور ہماری بات مانیں۔ یعنی در حقیقت یہ لوگ ہماری عبادت کرنے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی عبادت کرتے تھے۔ سارے جو معبود ہیں نا، جو جن کو بنایا ہوا ہے، بت شت جو بھی ہیں سب جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں وہ بھی جنوں میں جائیں گے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون۔ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں تو فلاح حاصل ہوگی، کامیاب ہوں گے، جنہیں تو جائیں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بالا و برتر ہے۔ یہ کفار کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ پیغمبر ہمارے سرداروں اور دولت مند لوگوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ مختصراً جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ ساری کائنات پیدا کی اور اسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کس کو اپنا پیغمبر بنائے، ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تعریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب بھیجے جاؤ گے، لوٹا جاؤ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر
اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ رات ہو جائے، سورج نہ نکلے، پھر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اور نکال سکتا نہیں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سمجھ آ گئی؟ کہاؤ ذرا بھائی بتلاؤ کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات کو لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ بھلا کیا تمہیں کچھ سمجھائی نہیں دیتا؟ سمجھ آتی ہے کہ نہیں بات؟ جاگنا ہو نہیں، جاگ کے رہو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام کا تذکرہ ہے کہ اس نے رات کے وقت کو سکون حاصل کرنا کا ذریعہ بنایا دیا، اندھیرا طاری کر کے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ اس وقت آرام کریں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سب لوگ کسی ایک وقت پر متفق ہو کر اسے آرام کا وقت قرار دیتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص آرام کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اس وقت کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے شخص کے آرام میں کیا ہوتا ہے؟ خلل واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح دن کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے یعنی روزگار کمانے کا وقت بنا دیا، تاکہ اس وقت سب کام میں لگیں۔ اگر تمام وقت دن رہتا تو سکون حاصل کرنا مشکل ہوتا، اور اگر تمام وقت رات رہتی تو سارے کام ناممکن ہو جاتے، سوئے رہتے پھر ہر وقت۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا کہ سچی بات اللہ کی تھی، اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون کا بیان سمجھ آئی؟ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے یعنی تہمت لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بڑی بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے بندے اٹھاتے تھے، چابیاں جب چابیاں بڑی ہوتی تھیں خزانے، ان خزانوں سمیت ہی 10 کے جا رہا ہے ابھی زمین میں۔ وہ ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں، شیخی نہ مارو، ہم بڑے شیخ صاحب ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ہم مسجد کے بڑے بدماش ہیں، بڑے ٹھیکیدار ہیں، ہم سب کمانے والے ہیں، آپ لوگ غریب لوگ ہو، مولوی لوگ فلاں لوگ غریب ہو، ہم شیخ ہیں، ہم فلاں ہیں۔ لا تفرح، کیا فرمایا؟ اتراؤ مت، تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ اللہ سے ڈرو، بڑے غرور نہ کرو، اتراؤ نہیں۔ کچھ مال دیا ہے، کچھ اللہ نے دیا ہے تو اتراؤ نہیں بلکہ شکر ادا کرو۔ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی بات تو خود قرآن کریم سے واضح ہے کہ قارون بنو اسرائیل ہی کا ایک شخص تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے اس کو بنو اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا اور حضرت ہارون آپ کے نائب قرار پائے تو اسے حسد ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ بھی کیا کہ اسے کوئی منصب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسے کوئی منصب ملے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نے معذرت کر لی، اس پر حسد کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور اس نے منافقت شروع کر دی۔ قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے اس کے معنی ظلم و زیادتی کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور تکبر کرنے کے بھی۔ کہتے ہیں کہ جب اس کو فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کی نگرانی سونپی گئی تھی تو اس نے اپنے ہی قوم کے لوگوں پر زیادتیاں کی تھیں، بہت سارا اس نے الزام بھی لگایا تھا۔ سمجھ آئیے؟
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو جس کے نتیجے میں آخرت کا ثواب حاصل ہو۔ یعنی آخرت کا گھر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ضروریات بالکل نظر انداز کر دو، بلکہ ضرورت کے مطابق دنیا کا ساز و سامان رکھنے اور کمانے میں بھی کچھ گناہ نہیں ہے، البتہ دنیا اس انداز سے نہ کماؤ جس سے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ یا اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ جو مال و دولت تمہیں دنیا میں ملا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اس نے تم پر احسان کر کے تمہیں عطا فرمایا ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کر کے انہیں اس مال و دولت میں شریک کرو۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے لوگوں کو لا کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جماعیت بھی زیادہ تھی، جماعت وغیرہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ایک طرف تو قارون یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے جو مال و دولت حاصل کیا ہے اپنے علم و ہنر سے حاصل کیا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار اسے اتنی معمولی بات بھی معلوم نہیں تھی کہ اگر بالفرض اس نے اپنے علم و ہنر ہی سے یہ سب کچھ حاصل کیا تو وہ علم و ہنر کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ نیز یہ بات بھی اس نے نظر انداز کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے انسانوں کو لا کر چکا ہے جو اس سے زیادہ مضبوط تھے اور اسی قسم کے دعوے کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پورا علم ہے، اس لیے اس کو حالات جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں ان سے جو سوالات ہوں گے وہ ان کا جرم خود ان پر ثابت کرنے کے لیے ہوں گے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔ اس کی گاڑیاں ماڑیاں سارے خزانے دیکھ کے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا، بڑا ٹھاٹ سے بڑا شیخ صاحب بن کے نکلا۔ جو لوگ دنیوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی جو وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے، یعنی ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں، پراڈو ہے، فلاں گاڑی ہے، کالی گاڑی ہے، چٹی گاڑی ہمارے پاس بھی ہوتی۔ یہ کہہ رہے تھے اس کو دیکھ کے نا، جب وہ اس کو دیکھا نا وہ بڑے اس کے پاس بڑی بڑی چابیاں اٹھائی ہوئی ہیں، بڑے خزانے ہیں، بڑے ہار پہنے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پورا علم ہے، اس لیے اس کو جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آخرت میں ان سے جو سوالات ہوں گے۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا، جو لوگ دنیوی زندگی طلبدار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقین وہ بڑے نصیبوں والا ہے، بڑا بندہ ہے جی، ماشاءاللہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے آیا جی، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے جی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مجرموں کے حالات کا پورا علم ہے، اس لیے اس کو حالات جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آخرت میں ان سے جو سوالات ہوں گے وہ ان کا جرم خود ان پر ثابت کرنے کے لیے ہوں گے۔ یہ پیچھے بھی بات آگے دوبارہ انہوں نے کاپی کی ہے اس کو۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا، دین کا علم، انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے۔ صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات پر قابو پا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ثابت قدم رکھے۔ کچھ علماء نے اس کو سمجھایا ان لوگوں کو کہ کیا کر رہے ہو، ایسی نیت کیوں کر رہے ہو، اس کو چھوڑو، اس کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تمہیں بھی اللہ نے جو دیا ہے صبر کرو، اس پہ شکر ادا کرو، سمجھائیے، لالچ نہ کرو اس کی طرف۔ آگے جب اس کا انجام دیکھا نا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔
کیا ہوا؟ زمین میں دھنس گیا، نہ وہ لوگ بچا سکے نہ کوئی اس کی فورس بچا سکی، گھر سمیت گیا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، پچھلے کل کہنے لگے اوہو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ اوہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلا نہیں پاتے۔ سمجھ آئی؟ جب اس کو سزا ملی نا تو پھر کہتے وہ شکر ہے شکر، ہم ان جیسے نہیں تھے، ہم اس جیسے نہیں تھے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہر حال میں، جس طرح بھی ہیں خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی جاتے ہیں اور نہ فساد، اور آخرت انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ آخر میں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہو۔ کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قرآن کریم میں اصل لفظ معاد استعمال ہوا ہے، بعض مفسرین کے نزدیک یہ عادت سے نکلا ہے، یعنی وہ جگہ جس میں رہنے اور آنے جانے کا انسان عادی اور اس سے مانوس ہو۔ کہاں پہ؟ مکہ۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی لوٹنے کی جگہ بیان کیے ہیں۔ دونوں مصورتوں میں سے مراد مکہ مکرمہ مراد ہے، اس سے مکہ مکرمہ مراد ہے کیونکہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے نا۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب جحفہ کے قریب اس جگہ پہنچے، جحفہ جیم حا فا ہا، جحفہ کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں سے مکہ مکرمہ کا راستہ الگ ہو جاتا تھا، تو آپ کو اپنے وطن سے جدائی کا احساس ہوا۔ اس موقع پر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ آپ کو دوبارہ اس سرزمین میں فاتح کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ چنانچہ 8 سال کی مدت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں آپ فاتح بن کر داخل ہوئے۔ بعض مفسرین نے انسیت کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت لی ہے، سبحان اللہ۔ اور آیت کا مطلب یہ بتایا کہ آپ کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیف پہنچنی لیکن آخر کار آپ کا مقام کیا ہے؟ مقام محمود ہے، جنت ہے، جنت سے بھی اعلیٰ۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم تجوید کے ساتھ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، وسلم بھی اور وسلم دونوں جائز ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف ان لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز المشرکین میں سے شامل نہ ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے،
سوائے اس ذات کے حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سورۃ القصص جو مدارس العربیہ کے نصاب کے مطابق درجہ رابعہ میں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، چوتھے سال میں سورہ یونس سے لے کر سورہ القصص تک ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے لیے ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم سورہ عنکبوت پڑھیں گے یا پھر اس سال میں کوشش کرتے ہیں ہم سورہ عنکبوت سے لے کر آخری 10 پارے پڑھ لیتے ہیں اور دعا بھی فرما لیں سارے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سورہ یونس سے لے کر سورہ قصص تک یہ کچھ سپارے ہوئے ہیں۔ یا اللہ قبول و منظور فرمائیے، کمی بیشی معاف فرمائیے، جو مجھ سے ہو سکا جو الفاظ کی جو کمی ہے اس کو کوشش کریں گے نوٹ کرنے کی، اس کو صحیح کرنے کی، دوبارہ ریکارڈ کرنے کی بھی۔ یا اللہ ہمیں جو ہے نا قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہماری وجہ سے اوروں کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، آخرت میں ذخیرہ بنائیے، صحیح طرح پڑھانے کی سب کو۔ یا اللہ جو پڑھنے والے ہیں آگے ان کو پڑھانے والا بنا دیجیے، قرآن پاک کی دعوت کو ہمیشہ پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، سب کے لیے آسان فرمائیے، حفظ کرنا آسان فرمائیے۔ اور میں نے جو نادرہ بھی مکمل کیا ہے یا اللہ جو مہینے میں ہوتا رہتا ہے یا اللہ کمی بیشی معاف فرما، اس کو بھی قبول و منظور فرما، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ تمام انبیاء کو تحفہ پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اعظام سب کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، خصوصاً ہمارے اساتذہ کرام قاری میاں احمد صاحب، جتنے بھی اساتذہ ہیں نہیں ہیں، دنیا آخرت میں ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیے، ان کو اعلیٰ کامیابیاں عطا فرمائیے، آخرت میں جو وفات ہوا گئے ان کو ان کی قبروں کو منور فرمائیے، ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی جولیاں بھر دیجیے، سب کے لیے آسانی فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی وصحبہ اجمعین۔